یہ دنیا 4 دن کی ہے، 4 دن کی. اس دنیا کے اندر کتنے پاپ کرے گا انسان، اس دنیا کے اندر کتنے گناہ کرے گا انسان، کتنے جرائم کرے گا انسان. آج ہم اللہ کو بھول گئے، موت کو بھول گئے، موت کی سختیوں کو بھول گئے، روح کے نکلتے وقت کو بھول گئے، موت کی لذت کو بھول گئے، موت کے وقت کی تکلیف کو بھول گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھول گئے. کوئی غیبت، کوئی چگلی، کوئی چوری، کوئی زنا، کوئی شراب، کوئی گانے، کوئی غزلیں، سب برائیوں کے اندر ڈوب گئے ہیں. سب کے لیے ٹائم نکلتا ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں نکلتا. کوئی اللہ کے لیے بھی تو ٹائم نکالے. ارے وہ لوگ، اللہ اکبر، جن کے دل میں خدا کی محبت تھی، جب رات کی تاریکی چھانے لگتی تھی تو ان کے لبوں پہ مسکراہٹ آتی تھی کہ رات ہوگی، دیوانوں کا مجمع چھٹے گا اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے تو ہم مصلی بچھا کے یار کی یاد میں مصروف ہو جائیں گے. اولیاء اللہ رات کا انتظار کرتے تھے کہ جب رات ہوگی. ہم تو فرض بھی نہیں پڑھتے، ہم تو فرض بھی نہیں پڑھتے، نفل کب پڑھیں گے؟ میں تو کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ چلیں ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے تو نفل نہ پڑھیں، کوئی بات نہیں پڑھیں. ٹائم ہے پھر بھی ایسے بیٹھے رہتے، ٹائم ہے پھر بھی ایسے بیٹھے رہتے. سنتیں غیر موقعہ، فرض واجب نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے تو آپ نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، لیکن یار ٹائم ہے تو بھی مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے، پڑھتے نہیں لوگ. لیکن یاد رکھنا جس دن مر جائیں گے نا، موت آئے گی، پڑھ لیا کرو، پڑھ لیا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایک سجدہ ہی ایسے کر سکتے ہو نا، ایک سجدہ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کر کے، سجدہ شکر کے طور پہ ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے ہو تو کہہ لیا کر. ہو سکتا ہے وہی نجات کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے وہی نجات کا. جب ٹائم ملے تب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لیا کرو. نہیں ٹائم ہے تو بات الگ ہے، نفل کے لیے، غیر موقعہ کے لیے، لیکن ٹائم ہے تو پھر پڑھا کرو، بہت برکت ہے. 2 رکعت نفل کی فضیلت بتاؤں آپ. صوفیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ میری پرواز جانتے ہیں نا؟ سرکار سے کہا عالم ما کان و ما یکون سے توجہ کریں. 2 رکعت نفل ابھی موقعہ اور فرائض اور کی بات ہی الگ ہے. 2 رکعت نفل، توجہ، آپ دھیان دیں. جبریل کہتے ہیں حضور آپ میری پرواز جانتے ہیں؟ سرکار نے کہا ہاں. ظاہر سی بات ہے جو زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ دیکھتا ہو، اور بلکہ جس کے صدقے میں جبریل کو پرواز ملی ہو. اور جبریل کی پرواز حضور کے لیے کوئی حیرت کی بات بھی نہیں تھی، اس لیے کہ حضور کے ساتھ بھی جبریل چلتے ہیں تو ان کے پر تھک جاتے ہیں، ان کے بازو تھک جاتے ہیں، اڑ کے تھک جاتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. جبریل کی پرواز کیا ہے؟ پرواز. لوگ راجدھانی کی بات کرتے تھے، ہمارے بچپن میں تو ہماری آنکھیں پھٹی رہتی تھی کہ راجدھانی اتنی تیز چلتی ہے. پھر پلین دیکھا تو کہا یا اللہ اس سے بھی کوئی تیز چلتا ہے. پلین ولین کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہاں. اس لیے کہ جبریل کی پرواز یہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں ڈالتے ہیں اور جبریل ہیں سدرہ پر. حضرت یوسف کنویں کی تہہ میں پہنچتے ہیں، اس سے پہلے سدرہ سے نکل کر جبریل جنت جاتے ہیں. جنت سے تخت لے کر کے کنویں میں یوسف سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. کتنی تیز رفتار ہے. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ چکے ہیں اور چھری چلنے والے رکھنے کے بعد چلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ادھر رکھ دی گئی ہے اور بس چل رہی ہے، رکھ دی گئی ہے اور چلنے والی ہے. اللہ نے جبریل سے کہا سدرہ سے نکل، جنت جا، دمبا لے، اور اس سے پہلے کہ چھری چلے وہاں اسماعیل کی جگہ دمبا رکھ دے. وہ رکھ کر کے چلا بھی نہیں سکے، جبریل جنت سے دمبا لے کے پہنچ گئے. کتنی پرواز، اندازہ کر سکتے کتنی پرواز ہے. اب وہ جبریل کہتے، دھیان دیں، وہ جبریل کہتے یا رسول اللہ پرواز اتنی ہے، پرواز کتنی ہے.
آپ کے کسی امتی کو جب 2 رکعت نفل پڑھنے پہ اللہ جتنی بڑی جنت دے گا، جنت کتنی بڑی ہوگی؟ 2 رکعت نفل پہ جو جنت ملے گی وہ کتنی بڑی ہوگی؟ یا رسول اللہ اگر میں 70 سال تک کے اس میں اڑتا رہوں تو بھی اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ سکتا۔ 2 رکعت نفل پہ جنت یہ ہے، 2 رکعت فرائض پہ کیا ہے؟ 2 رکعت نفل کی جنت یہ ہے، فرائض کی شان کیا ہے؟ ہم نہیں پڑھتے، اس لیے کہ آج عمل کر سکتے ہیں، عمل کی اہمیت نہیں پتہ ہے۔ جس دن مر جائیں گے عمل نہیں کر سکیں گے، اس دن عمل کی اہمیت پتہ چلے۔ اس لیے آج جتنا ٹائم ہے، جتنا جو کر سکتے ہو کر لو۔